Excuse-moi. Hey! ہائی اسکول ایک ظالم جگہ ہے اور عام طور پر یہاں بچوں کو سروائیو کرنا ان کے لکس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہیون سوک ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو بدصورت اور موٹا ہونے کی وجہ سے سخت بولی کا شکار ہے۔ ایک ویڈیو جس میں اس کو پٹتے ہوئے دکھایا جاتا ہے انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو جاتی ہے، جس سے وہ تقریباً پوری سٹی میں مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے، جس سے اس کی پرسنل لائف تباہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ اچانک سے خوبصورت اور سمارٹ باڈی حاصل کرتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس کی باری ہے پاپولر بننے کی، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ریئل زندگی بھی گزارنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا سیکرٹ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہیونگ سوک اسکول میں بدصورتی اور موٹاپے کی وجہ سے بلی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اسکول میں اس کے دوست یا ساتھی نہ ہونے کی وجہ سے ہر چھوٹی سی بات پر اسے بلا برا کہا جاتا ہے۔ اس سے وہ اپنی ماں پر اپنی فرسٹریشن نکالتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی پریشانیوں کو نہیں سمجھتی۔ دو بلیز تائی سونگ اور مائی سک اس کے سر پر فٹ بال سے ہٹ کرنے کے لیے شرط لگاتے ہیں تو اس کی ماں اسے بچانے کے لیے آ جاتی ہے، لیکن اس سے اس کی سچویشن اور بھی خراب ہو جاتی ہے اور اسے ممی ڈیڈی والا بچہ بلایا جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کی بے عزتی کو خود دیکھ کر اس کا ٹرانسفر جیوون ہائی اسکول میں کرواتی ہے، لیکن اس کی ماں کی جاب اسی پرانی جگہ پر ہوتی ہے، اس لیے ہیون سوک کو اکیلے ہی رہنا پڑے گا۔ جب وہ اپنے نئے اپارٹمنٹ میں پہنچتا ہے تو وہ نئی زندگی کی شروعات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ نئے شہر کو ایکسپلور کرنے کے دوران وہ میجن نامی ایک لڑکی سے ٹکرا جاتا ہے جس کا دوست جن سونگ اسے پیٹتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو جاتی ہے اور اس کی نئی سوشل لائف سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ روتے روتے سو جاتا ہے، لیکن جب وہ نیند سے اٹھتا ہے تو وہ ایک بالکل نئے ہالی ووڈ کے جیسے سپر سٹار کی طرح ایک ہینڈسم باڈی میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی پرانی باڈی کو نیچے سوئی ہوئی حالت میں دیکھتا ہے۔ وہ جلدی سے ہاسپٹل کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس ہینڈسم باڈی کے ساتھ زندگی کو سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب وہ اگلے دن جیوون ووکیشنل ہائی اسکول میں پہنچتا ہے تو وہ فوراً ہی ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتا ہے اور لڑکیاں اس پر فدا ہو جاتی ہیں۔ اب پاپولر بننے کی اس کی باری ہے۔ جب ہیون سوک اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ وہ جن سونگ کے ساتھ بیٹھا ہے جس نے اسے پچھلے دن پیٹا تھا۔ ہانیول کلاس کی میڈونا تورن اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہ دوسرے لڑکیاں نے اس سے یہی ایکسپیکٹ کیا تھا۔ لنچ کے دوران ہانیول ہن سوک کے پاس آ کر فرینڈلی ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اس نے ان کے ووکیشنل اسکول میں فیشن ڈیزائن کو کیوں چنا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی اٹینڈنس اور گریڈز کے حساب سے یہی ایک کورس اسے ملا تھا، لیکن وہ جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ اسے فیشن ڈیزائننگ انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ اگلے دن ہیون سوک پچھلے دن کی وجہ سے بہت تکا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے پورے دن اپنی باڈی کی فزیکل لیمٹس کا ٹیسٹ کیا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ لگ بھگ پرفیکٹ باڈی ہے جس میں بہت طاقت اور اسٹیمنا ہے، لیکن جب وہ سو جاتا ہے تو وہ اپنے پرانے شریر میں جاگ جاتا ہے۔ وہ اپنے پرانے شریر میں ایک لوکل کنوینئنس اسٹور میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے۔ مینیجر پہلے تو اس موٹے ہیون سوک کو ہائر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی سگریٹ برانڈز کے بارے میں جانکاری دیکھ کر امپریس ہو جاتا ہے۔ ایک شام جن سوک اور اس کے دوست الکوہل خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے وہ انڈر ایج ہوتے ہیں۔ جب ہیون سوک ان کے فیک آئی ڈی کو نہیں لیتا تو جن سوک اسے اس دن پیٹنے والے موٹے لڑکے کے روپ میں پہچان لیتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا نام جانتا ہے تو وہ اور بھی اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور اسے پھر سے پیٹنے لگتا ہے۔ وہ اس کی پٹائی والی فوٹو کھینچتا ہے انشورنس کے لیے۔ بعد میں اس کی ماں اسے فون کر کے پوچھتی ہے کہ وہ کیسا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگلے دن جن سوک کچھ کلاس میٹس کو موٹے ہن سوک کی فوٹو دکھا دیتا ہے۔ وہ اسے اوور ویٹ ہونے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب ہینڈسم ہیون سوک انہیں اپنی ماں کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہوئے سنتا ہے تو وہ ان کو چپ رہنے کو بولتا ہے۔ جن سوک اس سے غصہ ہو جاتا ہے اور اسے لڑنے کے لیے چیلنج کرتا ہے۔ بہت سا کراؤڈ ان کے بیچ میں جمع ہو جاتا ہے اور جن سوک می جن کو امپریس کرنا چاہتا ہے جس سے وہ پسند کرتا ہے۔ جن سوک اپنی کوئک پنچز کے لیے فیمس ہے، لیکن ہیون سوک کو بچپن سے بلی کیا جا رہا ہے۔ اب جب اس کے پاس ایک فٹ باڈی ہے جس سے وہ پنچ کا ریئیکشن دے سکتا ہے تو وہ جن سوک کے حملے سے آسانی سے بچ جاتا ہے اور اسے ایک پنچ سے ناک آؤٹ کر دیتا ہے۔ ہیون سوک کی اٹریکٹیونیس اور جن سوک سے جیت کی افواہ کلیگز میں پھیل جاتی ہے اور وہ اسکول کے بدماشوں کی گینگز کے نوٹس میں آ جاتا ہے۔ ایک لڑکا جس کا نام جی ہو ہے
وہ ایک سیل فون چارجر چرا لیتا ہے جہاں ہیون سک جاب کرتا ہے۔ ہیون سک اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گلی میں جاتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ 3 بولیز ہانگیول، ہیونگ دو اور گی سوک نے اس کو چرانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ ہیون سک کو دیکھ کر وہ دونوں کو آپس میں فائٹ کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور اگر جیہو جیت جاتا ہے تو وہ اسے بولی کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن انہیں باسکو جو کہ دی برننگ نکل گینگ کا لیڈر ہے انہیں روک دیتا ہے۔ وہ تینوں کو دھمکاتے ہوئے بھگا دیتا ہے، پھر جیہو کو کہتا ہے کہ وہ میک شور کرے کہ ہیون سک کسی بھی ٹربل سے دور رہے اور پھر رونے لگتا ہے۔ اگلے دن ہانیول پھر سے ہیون سک کے پاس آ کر قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب ہیون سک کیفیٹیریا میں باسکو کو بلاتا ہے تو وہ اس کو دشمنی کا چیلنج سمجھ کر اسے اپنے بیر نکل گرپ سے کچلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہیون سک ایک ہاتھ سے اسے روک دیتا ہے۔ گینگ کا سیکنڈ لیڈر بام جے ان دونوں کی بیچ کی لڑائی کو روک دیتا ہے، جس کے بارے میں وہ بعد میں بتاتا ہے کہ یہ ہیون سک کی سیفٹی کے لیے نہیں تھا بلکہ باسکو کی سرکشا کے لیے روکا تھا۔ اس بات سے ہیون سک کی فیم اور بڑھ جاتی ہے اور اس کی طاقت سے امپریس ہو کر ہانگیول، ہیونگ دو اور گی سوک اسے ڈرنک کے لیے انوائٹ کرتے ہیں۔ اس رات ہانیول اور جن سونگ بھی انہیں جوائن کرتے ہیں جو اسے اور زیادہ نروس کر دیتا ہے۔ جب وہ لوگ اس کے رہنے کی جگہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک دوست کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ اس کے دوست کو بہت خطرناک کرمنل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہیون سک کہتا ہے کہ جن سک اور می جن ایک کپل کی طرح دکھتے ہیں، جس سے وہ اس کے ساتھ بہت فرینڈلی ہو جاتا ہے۔ وہ موٹے ہیون سک اور جیہو کی فائٹنگ والی ویڈیو کا مذاق اڑاتے ہیں اور نشے کی حالت میں ہیون سک ان کا فون ڈسٹروائے کر دیتا ہے، لیکن جلد ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی پرانی باڈی میں جاگتا ہے تو وہ جلدی سے ریسٹورنٹ کی طرف بھاگتا ہے اور اپنے آپ کو ہیون سک کے روم میٹس کا ایک دوست بتاتا ہے۔ جب وہ پارٹی سے باہر نکلتے ہیں تو ہیون سک اپنی ہینڈسم باڈی کو ایک گلی میں لے جاتا ہے۔ وہ پنچنگ گیم سے گزرتے ہیں جہاں جن سک ہیون سک کو پنچ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جب وہ پنچ کرتا ہے تو جن سک اسے سمجھاتا ہے کہ پھر سے کسی سے مت پٹ جانا۔ جب وہ اکیلے رہ جاتا ہے تو وہ جن سک کے بتائے طریقے سے پنچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ٹارگٹ مس کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ہیون سک وہاں سے چلا جاتا ہے، بس کو بھی پنچنگ گیم پر پہنچتا ہے اور اس کے پنچنگ سے پٹنے والے کوشن کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اگلے دن ہیون سک جیہو کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے جو لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے۔ اس دوران اس کی ماں اس کے اپارٹمنٹ میں آتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا سو رہا ہے اور اسکول نہیں گیا ہے۔ ہینڈسم ہیون سک اپنی ماں سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کا ایک دوست ہے۔ اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے جب وہ جان لیتی ہے کہ ہیون سک رات کو جاب کرتا ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا اس کے بیٹے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے اور اس سے کچھ بات کرنے کے لیے پوچھتی ہے تو وہ اسے سٹار بکس لے جاتا ہے۔ وہ سٹار بکس کی بہت مہنگی پرائسز سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے پوری زندگی صرف انسٹنٹ کافی ہی پی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا اس کا بیٹا اسکول میں بلی ہو رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ کام کرنے میں بزی رہتی تھی۔ ہیون سک اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور اس کے بیٹے کو بہت اچھے دوست ملے ہیں۔ باس کو یہ سب سن لیتا ہے۔ اس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہینڈسم ہیون سک موٹے ہیون سک کو بلی کر رہا ہے۔ ہیون سک اپنی ماں کی مدد کر کے کچھ کارڈ بورڈ کی بوریاں باندھتا ہے جسے وہ بیچنے والی ہے۔ اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک اور جاب کرنے لگی ہے اور اسے اپنے بیٹے کو اس کے بارے میں بتانے سے منع کرتی ہے۔ باس کو یہ دیکھ کر غلط فہمی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہینڈسم ہیون سک موٹے ہیون سک پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد باس کو ہیون سک کو ایک طرف لے جاتا ہے کیونکہ دونوں صحیح سے بات نہیں کر پاتے اور ایک دوسرے کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے۔ ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ باس کو ایک زوردار موئے تھائی پنچ مارتا ہے جس کے حملے سے لوہے کی دیوار بھی مڑ جاتی ہے۔ ہیون سک سمجھتا ہے کہ اگر اسے مار پڑی تو وہ مر سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی طرف سے بھی اس کا جواب دیتا ہے۔ جب وہ اپنا رائٹ اسٹریٹ پنچ دیتا ہے جس کی اس نے پریکٹس کی تھی تو باس کو اس سے بچ جاتا ہے، لیکن تبھی ہیون سک اسے اسپننگ ایلبو پنچ دیتا ہے تو باس کو بالکل ناک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ہیون سک باس کو بومجے کی دیکھ بھال میں چھوڑ دیتا ہے اور یہاں پر ہمارا پہلا پارٹ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ اور فائنل پارٹ کے لیے اس ویڈیو کو ڈھیر سارے لائک دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی ہماری نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔